مل جائے گی سوائے مسلمان کے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں آپ کو چوکنا رہنا پڑے گا. ہم اپنی مسجدوں کو کھو دیں, متھرا کی مسجد کو کھو دیں, کاشی کی مسجد کو کھو دیں. ارے کون ہے دیوانہ جو ٹی وی کے چینل پر بیٹھ کر بولتا ہے کہ چلیے آپ کے پاس کورٹ کا آرڈر تو آ گیا, مسجد کو تو ہاتھ مت لگائیے. کیوں؟ مسجد تمہارے باپ کی ہے, مسجد تمہارے باپ کی ہے. تمہارے اماں کی جہیز میں مسجد آئی تھی جو تم ٹی وی چینل پر بیٹھ کے بولتے یہ. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, CAA کے قانون کے رولز بنائے جانے کا بی جے پی کہہ رہی ہے. میں پھر سے کہہ رہا ہوں, CAA بنے گا تو یہ آج بی جے پی ایسے دم چھلوں کو تیار کری ہے, ان چمچوں کو جو ٹوپیاں پہن کر آ کر بول رہے نہیں CAA سے کچھ نہیں ہوتا. دیوانے, تو ضمیر بیچ سکتا ہے بی جے پی RSS کی چوکٹ پر, مر تو سچائی کو نہیں چکا سکتا. CAA کو دیکھنا ہے تو NPR کے ذریعے دیکھنا پڑے گا, اور CAA ہوگا تو NPR کہے گا کہ لاؤ کاغذ لاؤ, اپنے دادا کا برتھ سرٹیفکیٹ دکھاؤ. جو نہیں دکھائے گا ڈاؤٹ فل لسٹ میں اس کو ڈال دیا جائے گا. اور سب سے زیادہ تکلیف ہوگی بھارت میں مسلمانوں کو, دلتوں کو, آدیواسیوں کو. کوئی بھی جا کر NPR NRC کے ذریعے کہے گا کہ اسد الدین اویسی یا فلاں جس کا نام مسلمان ہوگا, یہ ڈاؤٹ فل ہے. برڈن آف پروف آپ پر گرا دیا جائے گا. یہ کام بی جے پی بھارت میں کرنا چاہتی ہے. اور یہ لوگ کہتے نہیں کچھ نہیں ہوگا. ارے ہم جانتے ہیں CAA کو NPR NRC کے سامنے رکھ کر دیکھنا پڑے گا. میں بھارت کے مسلمانوں سے اپیل کر رہا ہوں, دیکھو ان باتوں کو. میں جذبات میں لانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, سچائی بیان کر رہا ہوں. اور RSS بی جے پی کے لوگ بولیں گے اویسی بھڑکاؤ بھاشن دے رہا ہے, نہیں دے رہا ہوں. اویسی بنگلہ دیش, پاکستان اور افغانستان کے سکھوں کو سٹیزن شپ نہیں دینے کی بات کر رہا ہے, نہیں کہہ رہا ہوں. دو ان کو قانون ہے, مگر یہ CAA مذہب کی بنیاد پر بنایا گیا. سب کو شہریت مل جائے گی سوائے مسلمان کے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں آپ کو چوکنا رہنا پڑے گا. اسی لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مجلس سے مخالفت, یہ مخالفین یہی کرنا چاہتے ہیں کہ CAA آ جائے. ہم اپنی مسجدوں کو کھو دیں, متھرا کی مسجد کو کھو دیں, کاشی کی مسجد کو کھو دیں. ارے کون ہے دیوانہ جو ٹی وی کے چینل پر بیٹھ کر بولتا ہے کہ چلیے آپ کے پاس کورٹ کا آرڈر تو آ گیا, مسجد کو تو ہاتھ مت لگائیے. کیوں؟ مسجد تمہارے باپ کی ہے, مسجد تمہارے باپ کی ہے. تمہارے اماں کی جہیز میں مسجد آئی تھی جو تم ٹی وی چینل پر بیٹھ کے بولتے یہ. دیوانے سمجھ, اپنے ایمان کا سودا کرنا ہے کر لے, تجھے زمین بیچنا ہے بیچ لے, مگر مسجد کا تو سودا مت کر. یہ ویسے لوگ ہیں, نہیں کہ یہ کر لو کر لو. میرے بھائی, متھرا کی جو عیدگاہ ہے 1960s میں مسلمان اور ہندو بھائیوں نے بیٹھ کر تصفیہ کر لیا, ایگریمنٹ کیا. مسلمانوں نے 8 ایکڑ زمین دی, اور اس ایگریمنٹ پر سنی وقف بورڈ کی اجازت سے کورٹ میں ایگریمنٹ داخل ہو. ہندو بھائیوں کی طرف سے ایگریمنٹ میں کون سائن کیا؟ پنڈت مالویہ نے سائن کیا. اب یہ آج کل کے یہ جو لوگ ہیں, کیا پنڈت مالویہ سے بڑے ہندو ہیں وہ لوگ؟ جو بات مسلمان اور ہندوؤں نے بیٹھ کر طے کر لی, ختم کر لیا مسئلے کو, آج 2023 میں اب اس کو شروع کر دیے. اور بار بار آپ کو بولتے تو دیکھو کاشی میں اس کا دیکھو کیسا ہے فوٹو. ارے دیوانے, اس زمانے میں یوزڈ مٹیریل بچا اس کو استعمال کرتے تھے. اس سے کیا ثابت کر رہے آپ؟ کیا ثابت کرنا چاہ رہے آپ؟ میں نے جب کہا تھا حیدرآباد میں اپنی مسجدوں کو بچاؤ, اس کو آباد رکھو, تو یہ مجلس کے مخالفین شروع ہو گئے, اویسی دیکھو جذباتی بات کر رہا ہے. ارے تمہارے سامنے نظر نہیں آیا دلی کی 600 سال پرانی مسجد کو توڑ دیا گیا, قبرستان جو بازو تھا اس کو توڑ دیا گیا. ایسا توڑے قبرستان کو کہ وہاں کے لوگ بتا رہے کہ خبروں کا کفن نکل کر باہر آ گیا ہڈیوں کے ساتھ. یہ ہو رہا ہے, میری بات کو سمجھو. آپ کو اپنی طاقت کو مضبوط کرنا پڑے گا. کتنا نشانہ بنائیں گے ہم کو آپ لوگ؟ 500 سال پہلے ایسا ہوا. ارے دیوانے پشپ مترا سنگا کو کیا بولیں گے؟
کشمیر کے راجا ہرش کو کیا بولیں گے؟ ان سے بھی تو انصاف کرو. پشپامترا سنگا کی بات کرو, راجا ہرش کی بات کرو. نہیں, اسد الدین اویسی تم بولو مغلوں کے بارے میں, میں بولوں مغلوں کے بارے میں. بریانی غباغب کھاتے وہ کیا ہے؟ ہر چیز میں مذہب کو جوڑ دو, نفرت پھیلاؤ مسلمانوں کے بارے میں. اور مجلس کے مخالفین بھی انہی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. مجلس کے مخالفین اس ایجنڈے کو پورا کرنا چاہتے ہیں, چاہے حیدرآباد ہو, اورنگ آباد ہو, یا سیمانچل کی غیور سرزمین ہو. اور پھر اب ایک نیا مسئلہ شروع کرے, غزوہ ہند. غزوہ ہند, میرے پاس ایک صاحب آئے تھے, دل کی بھڑاس پوری نکالا ان کے سامنے میں. بولا تم میرے سامنے بیٹھ کر غزوہ ہند کی بات کر رہے. میں نے ان سے پوچھا تم کو معلوم مولانا کفایت اللہ کافی کون تھے؟ تو حسب عادت یہ سنگیوں کو کچھ نہیں معلوم. بولے کون تھے انہوں مولانا؟ ملا مولانا کفایت اللہ کافی مجاہد آزادی کی تھے, مراد آباد کے تھے, انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا, پیر طریقت تھے. اور جب مولانا کفایت اللہ کافی نے فتویٰ دیا تو انگریز اتنا مارتے تھے ان کو کہ ایک مرتبہ انگریزوں نے مولانا کفایت اللہ کے اس جسم کے اوپر استری چلا دی, گرم گرم استری چلا دی, پورا جسم لہو لہان کر دیا. اور جب مولانا کفایت اللہ کافی رحمت اللہ علیہ کو پھانسی کی سزا دی جا رہی تھی تو سنو جو غزوہ ہند کی بات ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں, مولانا کفایت اللہ کافی کی زبان پر کیا تھا؟ پھانسی کا پھندا تھا, عاشق رسول تھے. بھارت میں مسلمانوں کی آبادی 18.8% پر رک جائے گی. کب رکے گی؟ 2021 میں. ہمارے ہندو بھائیوں کی آبادی سٹیبلائز ہو جائے گی 2061 میں 74.7 میں. اب آپ بتائیے کیا ہے؟ اور پھر انہوں بولتے بچیوں کی شادی. ارے بچیوں کی شادی گورنمنٹ کا ڈیٹا 18 سال میں ہی ہوتی. اور پھر یہ بولیں گے نہیں 2-3 شادی کرتے. میرے بھائی گورنمنٹ کا 2006 کا ڈیٹا ہے, ہندو بھائی 1.7, مسلمان 2.5, دونوں کر رہے. اب جو کر کے نہیں رکھتے ان کو کیا بولیں گے؟ سمجھے؟ نہیں سمجھے تم لوگ. جو کر کے نہیں رکھتے ان کو کیا بولیں گے؟ ان کے بارے میں بات ہی نہیں کرتے, کیونکہ انہوں پپا جی ہے, ہم ملا جی ہیں. اسی لیے ہم بول رہے کہ یہ جھوٹا پروپیگنڈا ختم کرو بی جے پی آر ایس ایس والوں, یہ چلنے والا نہیں ہے. ایسی ہی شاندار سپیچز کو سننے کے لیے ڈیجیٹل ہندی نیوز چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور کامنٹ سیکشن میں بتائیں یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی.